افسوس کا دن ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جب وہ ان کا یوم تاسیس پہ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. وہ اس بات پہ نالاں ہو گئے کہ آج ان کی پارٹی ایک قومی پارٹی سے سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے. جہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے تو وہ تو اب ایک 12ویں کھلاڑی بن چکے ہیں. ان سے تقریر کرائی جاتی ہے, وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی بھی بات کرتے ہیں. ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے, یا میں یہ کہوں گا کہ وہ سیاستدان جس نے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے ریجیکٹ ہو کر علی امین نے جس نے کہ اس کو ہرایا, آج وہ دھاوا دینے کی بات کر رہا ہے اسلام آباد پہ. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ ایک اٹیک کیا تھا جس میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ان کو دغا دیا, اور وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے اور انہوں نے یہ اندیہ دیا کہ مارچ تک حکومت بدل جائے گی. اب سال کون سا تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا, اس لیے میں یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. دیکھیں, موجودہ حالات میں جس میں کہ ملک ایک ایسی, بلکہ ملک کیا بلکہ عالمی سطح پر ایک وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ساری دنیا کو, جس کامیابی سے ہم پہلی لہر میں کامیاب ہو کر نکلے, جس میں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ اسٹریٹجی کہ روزگار بھی بچانا ہے اور لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہے, جس کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی. یہ وہی لوگ تھے جو کہ مکمل لاک ڈاؤن کا واویلا مچا رہے تھے, لیکن آج وہی لوگ اس کو کورونا وبا کو ایک ذاتی مفاد کے لیے اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جلسے کرنے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جلسوں سے حکومت چلی جائے گی. یہ بھول جائیں, یہ 15 دسمبر کی تاریخیں دے رہے ہیں, یہ 150 جلسے بھی کر لیں, حکومت کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے. وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری حکومت ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے, ایک آنیسٹ لیڈر کی حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے جس کو کہ عوام نے منتخب کیا, نہ صرف اپنے ووٹ دے کر بلکہ آج بھی وہ عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور یہ سیاسی بے روزگار جو کہ شہر شہر سرگرداں پھر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ایک این آر او مل جائے, یہ حکومت پہ اتنا پریشر ڈال سکیں کہ ان پہ جو کیسز ہیں ان میں ان کو چھوٹ دی جائے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک اس دور کو لانا چاہتے ہیں جس میں کہ لوٹ مار ان کا ایک بنیادی مشغلہ تھا. اب یہ اقتدار سے باہر رہ کر اپنے ملک کی بات نہیں ہو رہی, یہ اپنے کاروباروں کو جو ان کو ایک جو ہوس کی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے, اس ہوس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے. اور یہ اقتدار سے باہر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی کے باہر, اس طرح یہ تڑپ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ ایک بہت بڑا کرم تھا کہ اس نے ان دو کرپٹ لوگوں کو, دو کرپٹ پارٹیز کو ریجیکٹ کیا, اور ان کی جو کرتوت تھے
وہ صرف کوئی ہم نے نہیں کیے. یہ جو پاناما اسکینڈل تھا وہ ہم نے نہیں اس کو کیا تھا. انہوں نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو وہ تو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا, جس میں کہ ان کے گھر کے بارے میں انہوں نے سوالات اٹھائے. الحمدللہ باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی سیاسی عہدے پہ شامل بے فائز نہیں تھے, ان کی حلال کی کمائی سے جو انہوں نے اپنا گھر بنایا, اس کے پیسے کا 40 سال کا ریکارڈ پیدا کیا اور اپنے آپ کو صادق و امین کیا. جبکہ جو ان کی جو جائیدادیں ہیں, جس میں کہ محترمہ جو کہ تقاریر کر رہی ہیں, اس کا حساب آج تک اس کا جواب نہیں دیا. ایون فیلڈز جس کی بینیفیشل اونر ہے مریم نواز, اور الٹا پریشر ڈالنے کے لیے یہ ایک سیاسی لیڈر بننا چاہتی ہیں, بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں. لیکن بے نظیر بھٹو کو تو ان کا اپنا بیٹا فالو نہیں کر سکا, تو آپ کیا فالو کریں گی؟ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہ ایک نام ہے, ایک مقام ہے. سیاست سے آنے سے پہلے بھی ان کا نام تھا, اور صرف ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر. آپ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اس کی دیانت اور اس کی ایمانداری اور اس کی محنتی ہونا, اس کی استقامت, یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنی والدہ شوکت خانم, ان کی والدہ صاحبہ کا نام ہے, ان کے نام پہ انہوں نے کینسر کا ہاسپٹل کیا قائم, یونیورسٹیاں قائم کی. اپنی جو ذاتی شہرت تھی, جو پیسہ تھا, انہوں نے وہ عوام کے لیے وقف کیا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا. یہ اس شخص کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ساری زندگی کی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, جو کرپشن کی ہے, یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جلسے میں کسی ایک لیڈر نے بھی, جو بھی ان کے تقاریر ہوئیں, کیا مریم نواز, کیا باقی لوگوں نے کسی غریب کا ذکر بھی کیا؟ ہمیں تو نہیں سنائی دیا. آپ غریبوں کو استعمال کرتے ہیں, آپ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, آپ صرف ان کو ایک ذریعہ اقتدار میں آنے کا سمجھتے ہیں. آپ نے ان کی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ آپ کی وجہ سے ہمارا ملک